أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، اسلامی دوستو و بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں ایک پیشن گوئی کی تھی کہ افترقت الیہود علی 72 فرقہ وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقہ، کہ یہود 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی تھی، اور عنقریب ہماری یہ امت بھی یہود 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور عنقریب ہماری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلھا فی النار، ان میں سے تمام کے تمام فرقے جہنمی ہیں، الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کی. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کی خواہش ہے کسی طرح آخرت میں نجات مل جائے، جہنم سے
کسی طرح نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور حقیقت میں کامیابی یہی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، ان میں سے تمام کے تمام فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ اکرام کی ہمیشہ کوشش ہوتی کہ وہ نجات پانے والے جماعت میں شامل رہیں، کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں وہ جنت سے دور نہ ہو جائیں، جہنم سے قریب نہ ہونے لگیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو حقیقی کامیابی سے تعبیر کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اگر کوئی جہنم سے نجات پا گیا اور جنت کے اندر داخلہ مل گیا اسے، فقد فاز، تو حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص جماعت کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصف بیان کیا، جن کے اندر بھی یہ اوصاف پائے جائیں گے وہ اس نجات پانے والی جماعت میں شامل ہوں گے۔ ہم ما کان علیہ انا اليوم واصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں اور میرے صحابہ اکرام جس پر قائم ہیں، آج ہمارا جو دین ہے، جو اس منہج پر، عقیدے پر، اس دین پر قائم ہوں گے، وہ تمام کے تمام اس جماعت میں شامل ہوں گے، وہ تمام کے تمام نجات پانے والی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہونے کی ہمیشہ فکر کرتے رہیں، کہیں اس جماعت سے ہم دور نہ ہو جائیں، جس جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ جماعت نجات پانے والی جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی یقیناً اسی طرح صحیح ثابت ہوئی جس طرح دوسری پیشین گوئیوں کا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے کوئی چیز خبر نہیں دیتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے کسی چیز کی خبر دی ہے، کوئی پیشن گوئی کی ہے، تو حرف بحرف اسی طرح صحیح ثابت ہوئی۔ بہت ساری پیشن گوئیاں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں باقی ہیں جو قیامت تک آہستہ آہستہ ظاہر ہونے والی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی چند ہی دنوں کے بعد ظاہر ہونی شروع ہو چکی تھی۔ صحیح مسلم آپ اٹھائیں، صحیح مسلم کی جو پہلی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے جو پہلی حدیث اپنے صحیح کے اندر کتاب الایمان کے اندر تخریج کی ہے، جو روایت کی ہے، اس کے اندر یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ جو کہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، تو یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن، یہ بھی کبار تابعین میں سے ہیں، ہم دونوں حج کے موقع پر یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے۔ یہاں پر ہم دونوں نے آپس میں کہا کہ کاش کہ یہاں پر کوئی صحابی رسول مل جاتے تو ہم انہیں چند مسائل کے تعلق سے پوچھتے۔ مسجد حرام کے اندر، مکہ مکرمہ مسجد حرام کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو ہم دونوں نے فوراً ان کو جا کے پکڑا، ایک ان کے دائیں جانب، ایک ان کے بائیں جانب ہو گئے، اور پھر میں نے سوال کیا کہ بصرہ کے اندر معبد جہنی نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ان الامر انوف، ہر چیز اپنے آپ ایسے ہی پیدا ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر کی وجہ سے نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث کے اندر ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے جو حدیث روایت کی ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر ہی اس طرح کے فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ابھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کبار صحابہ اکرام موجود ہیں دنیا کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر یہ دو تابعی عبد الرحمن، حمید بن عبد الرحمن اور یحییٰ بن یعمر، یہ دونوں ان سے کہہ رہے ہیں کہ بصرہ کے اندر ایک نیا فتنہ ظاہر ہوا ہے، معبد جہنی نام کے ایک شخص نے تقدیر کا انکار کیا ہے، ایک نیا فتنہ ظاہر کر دیا ہے، ایک نئی بدعت کی ایجاد انہوں نے کی ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ میری اس امت کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہو جائیں گے، یہود سے زیادہ اس امت کے اندر فرقے پیدا ہوں گے، اور ان میں سے تمام کے تمام فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ جس پر اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام قائم تھے۔ تو اس طرح فتنوں کا ظہور ہونا، بدعتوں کا ایجاد ہونا، یہ صحابہ اکرام کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا۔ ابھی صحابہ اکرام کبار صحابہ موجود ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جن کی وفات 73 ہجری میں ہے۔ تو ابھی کبار صحابہ اکرام موجود ہیں، اور اتنا بڑا ایک فتنہ، اتنی بڑی ایک بدعت، تقدیر کا انکار اسی زمانے میں ظاہر ہو چکا تھا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج کا فتنہ ظاہر ہوا، روافض کا فتنہ ظاہر ہوا، جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سارے ان کے معرکے پیش ہوئے، اور جو مشہور واقعہ ہے خوارج کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے سب کو آگ کے اندر جلا دیا تھا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے اس طرح ان کو سزا دی ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں آگ کے اندر نہ جلاتا، بلکہ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو انہیں قتل کر دو، اس لیے کہ آگ سے جلانا صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو آگ کی سزا دے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اتنا بڑا ایک فتنہ ظاہر ہوا تھا، خوارج کا فتنہ، جنہیں خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے سزا دی تھی۔ اس طرح کے فتنوں سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ خود خوارج کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، اور مناظرے کے اندر بہت سارے اس میں شق ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ پورا مناظرہ تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ اس میں سے ایک اہم نقطے اور پوائنٹ کی چیز یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے سامنے جا کر کہا کہ آپ کی جماعت میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے ہو، جو صحابہ اکرام میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جن کی طرف سے ابھی آ رہا ہوں وہ تمام کے تمام ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہیں، انہوں نے دین کو اللہ کے رسول سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے اللہ کے رسول پر دیکھا ہے، وہ اس دین کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ اکرام سے زیادہ آپ دین کو نہیں سمجھتے۔ پھر انہوں نے کافی زیادہ نصیحت کی، تو ان میں سے 2000 لوگ ایسے تھے جو فوراً اسی مجلس میں توبہ کر کے صحابہ اکرام کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو اس لیے اگر ہم فتنوں سے نجات چاہتے ہیں، گمراہیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو ہمیں اس راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر رہنمائی کی ہے، کہ جو بھی صحابہ اکرام کے راستے پر قائم ہوگا، آج میں اور میرے صحابہ اکرام جس عقیدہ و منہج پر قائم ہیں، جس دین پر قائم ہیں، جو بھی اس دین پر قائم ہوگا وہ نجات پانے والی جماعت میں شامل ہوگا۔ اس لیے اس جماعت کے اندر شامل ہونے کی ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور کوئی بھی قدم ہم اٹھائیں دینی ناحیے سے تو اسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا یا یہ کسی دوسری جماعت کا طریقہ ہے، کیونکہ اس طرح کے فتنوں کا ظہور یہ یقینی چیز ہے، اور قیامت تک اس طرح فتنے ظاہر ہوتے رہیں گے، نت نئے مناہج آتے رہیں گے، لیکن ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو حق پر قائم رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، اس امت کے اندر ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو حق پر قائم ہوگی، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو لوگ ان کی مخالفت کریں، جو ان کو رسوا کریں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے ہمیشہ ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی دینی موقف کو اپنانے سے پہلے وہ چیک کریں کیا حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کا طریقہ تھا یا نہیں تھا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ تھا، صحابہ اکرام نے اسی طریقے پر چل کر دکھایا ہے، تو یقیناً وہ طریقہ درست ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد،
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو پکڑنے پر اللہ رب العالمین نے اکتفا نہیں کیا. آگے کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کا جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ دے، اس راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ان کے اپنے نفس کی طرف سپرد کر دیں گے، ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے. وہ ہماری ذمہ داری اور ہماری حفاظت کے تحت نہیں رہیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آپ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے تو ہم انہیں اپنے نفس کے سپرد کر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، انہیں ہم جہنم رسید کر دیں گے. تو میرے بھائیوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا، اس طریقے میں نجات ہے. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے السلفیۃ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن اعرض عنها غرق، کہ سلف صالحین کا جو راستہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو طریقہ ہے، ان کے بعد آنے والے تابعین کا جو طریقہ ہے، تابع تابعین کا جو طریقہ ہے، اگر کوئی اس طریقے پر چل رہا ہے تو گویا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہوئے تھے صرف وہی نجات پائے تھے، اور جو بھی اس کشتی سے باہر تھے سب کا حال کیا ہوا تھا؟ سب غرقاب ہو گئے تھے، سب ہلاک ہو گئے تھے. تو اسی طرح فتنوں کے زمانے کے اندر سلف صالحین کا جو طریقہ تھا، صحابہ اکرام کا جو طریقہ تھا، تابع تابعین کا جو طریقہ تھا، ان کے بعد آنے والے جو لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر خوشخبری سنائی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر خوشخبری سنائی ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار میں جو سابقون الاولون تھے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور جو بھی احسان کے طور پر جو ان کا راستہ تھا اسی راستے پر چلے آگے آنے والے لوگ، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد ہو یا بعد میں آنے والے ہو، جو بھی اس راستے پر چلنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راضی کر بھی دیں گے قیامت کے دن. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو یہ ہے سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت. خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی صرف اس آیت کے اندر نہیں بلکہ اور بھی بے شمار آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس منہج پر اور اس راستے پر چلنے کی بے شمار نصوص کے اندر تاکید کی ہے. سورہ بقرہ کے پہلی پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر بعد میں آنے والے لوگ اسی طرز پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح تم لوگوں نے ایمان لایا ہے. یہ صحابہ اکرام کو خطاب ہے. اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ایسی صورت میں وہ ہدایت پا سکتے ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر اس طریقے پر ایمان نہ لائیں، اس راستے سے روگردانی کریں، تو ایسی صورت میں وہ ہدایت نہیں پا سکتے. یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ایک واضح شاہراہ پر چھوڑ کر گئے تھے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس امت کے اندر فتنے رونما ہوتے ہوئے، اور جیسے جیسے لوگوں نے اس راستے سے دوری اختیار کی، وہیں سے فتنے اور گمراہیاں اس دین کے اندر جنم لینے شروع ہوئی. یہاں تک کہ اس امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق 73 فرقے ہو جائیں گے. حالانکہ علماء نے اس حدیث کی مختلف شرح کی ہے، اس کے معنی بیان کیے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ 73 عدد ہی مقصود ہے، اور بعض نے کہا کہ عدد مقصود نہیں ہے بلکہ کثرت مقصود ہے، کہ بے شمار فرقے پیدا ہو جائیں گے اور بے شمار مناہج پیدا ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، صرف ایک ہی جماعت ہوگی جو راہ راست پر
اور ہدایت کے راستے پر قائم ہوگی۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ ما کان علیہ انا الیوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ اکرام جس عقیدہ و منہج پر قائم ہے، جس راستے پر قائم ہے، صرف یہی وہ جماعت ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس جماعت کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ رب العالمین نے پہلے پرکھ لیا ہے، پہلے ہی ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اختیار تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کر لیا تھا کہ وہ جماعت ہے جو آئندہ اس دین کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہمیشہ کہ ہم صحابہ اکرام کے منہج پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ جماعت ہے اور یہی وہ منہج ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ جہاں اس منہج سے اور اس راستے سے ہم نے ذرہ برابر ادھر ادھر دیکھنے کی شروعات کی، یہیں سے گمراہی کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود سلف صالحین کے یہاں اس راستے سے ہٹنے کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے اختلافات پیدا ہوئے اور کتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے اپنی صحیحین کی شروعات میں ہی کتاب الایمان قائم کیا۔ صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سلف صالحین کے موقف اور منہج سے ہٹنے کی وجہ سے کس طرح کی گمراہیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس منہج کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس منہج کو اگر ہم فالو نہ کریں اور یہ سوچیں کہ کتاب و سنت ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم استدلال کرنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم بالکل آزاد ہیں، جس طرح چاہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، تو اس سے کتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے اپنی صحیح کی شروعات میں ہی کتاب الایمان قائم کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ شروع میں ہی باب قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں الایمان قول و عمل ویزید وینقص، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور اس کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ صرف ایمان کے اندر آپ غور کریں کہ اس منہج سے ہٹنے کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 2 3 4 اس طرح معمولی تعداد سے نہیں بلکہ 1000 سے زیادہ مشائخ سے، اساتذہ سے یہ علم حاصل کیا ہے۔ یہ علم حدیث میں نے 1 2 لوگوں سے نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ 1080 امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ تھے، اساتذہ تھے۔ فرماتے ہیں خود امام بخاری رحمہ اللہ کلهم كانوا يقولون الایمان قول و عمل ويزيد وينقص۔ یہ میرے جو اتنے لمبی تعداد ہے، اتنی لمبی فہرست ہے مشائخ کی، اساتذہ کی، جن کی تعداد 1000 سے اوپر ہے، ان میں سے تمام کے تمام ایسے تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، ويزيد وينقص، اور اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اساتذہ کے سلسلے میں خود گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ایمان کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اتنی اہمیت کیوں دی؟ یہ فتنہ شروع زمانے میں ظاہر ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے کتاب و سنت کے نصوص کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہ سمجھ کر اپنے خود ساختہ فہم سے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ لا یضر مع الایمان ذنب، اگر کوئی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اس بات کی گواہی دے لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اتنا اقرار کر لینا کافی ہے۔ اس کے بعد چاہے وہ کتنی ہی گناہیں کیوں نہ کرتا رہے، ایمان کا، عمل کا، ایمان کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اس کے بعد اس کے لیے آزادی ہے۔ لا یضر مع الایمان ذنب، ایمان لانے کے بعد چاہے وہ کتنی ہی گناہیں کیوں نہ کرتا رہے، اسے کوئی ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک گمراہ فرقہ تھا جس نے شروع زمانے میں ہی، سلف صالحین کے زمانے میں، امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے ابھی تابعین، تبع تابعین کا زمانہ ہے، اسی وقت انہوں نے ایک نیا موقف اختیار کیا تھا اور اس کا پرچار شروع کر دیا تھا۔
کہ ایمان لانے کے بعد چاہے آپ کچھ بھی کرتے رہیں، اعمال آپ کی چاہے کیسے بھی ہوں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لا يضر مع الایمان ذنب. اسی کے برعکس ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا. وہ فرقہ کون سا تھا؟ وہ خوارج اور معتزلہ کا فرقہ تھا. جس فرقے کے بارے میں ابھی میں نے کہا کہ جو عقیدہ رکھتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد چاہے آپ کتنی ہی گناہیں کیوں نہ کرتے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس فرقے کا نام فرقہ مرجئہ ہے. اسی کے برعکس ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا. وہ کون سا فرقہ تھا؟ خوارج اور معتزلہ کا. بالکل اسی کے برعکس انہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کو اپنے خود ساختہ فہم سے سمجھ کر اس کی تعبیر شروع کی. ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کس نے ایمان لایا اور اس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے بعد خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. جبکہ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسلام سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا. کفر اور اسلام کے درمیان کا ایک مرتبہ ہے جسے منزلۃ بین المنزلتین کہتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے کتاب الایمان کے اندر بے شمار احادیث اور آیات بیان کی ہیں اس دونوں فرقے کے گمراہی پر. یہ ایسا باطل عقیدہ تھا جس کا اثر ہمیشہ ہر زمانے میں دیکھا گیا ہے. اس سے کیا لازم آئے گا کہ آپ اپنے مومن بھائیوں کو جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اسے آپ کافر سمجھیں گے. اور ہر زمانے میں آپ پائیں گے کچھ لوگ ایسے موجود رہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر گردانتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ممالک کے اندر کہ بہت سارے ایسے فتنے رونما ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے لوگ پیاسے ہوتے ہیں بلکہ قتل کر دیتے ہیں. مارنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے اور جسے مارا گیا ہے وہ بھی مسلمان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے؟ ایسے کتنے افسوسناک واقعات اور افسوسناک خبریں آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ اس طرح کا کوئی حملہ ہوا اور وہاں پر مارنے والے بھی مسلمان تھے، جو مرے وہ بھی مسلمان تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مارنے والے جن کو مار رہے ہیں ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کافر ہو چکے ہیں، ادارے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے اندر بعض خرابیاں ہیں، بعض گناہیں ہیں جن کو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے والے اعمال سمجھتے ہیں، اور جس وجہ سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون کے وہ پیاسے ہو جاتے ہیں اور ان کا خون وہ حلال سمجھتے ہیں. یہاں سے آپ کو منہج سلف کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ سلف صالحین کا جو موقف تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم دی تھی اور ان سے تابعین اور ان سے تبع تابعین نے سیکھا، یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری موقف ہے کہ اگر کوئی شخص اس منہج سے ذرہ برابر روگردانی کرتا ہے تو فوراً گمراہ فرقوں کے اندر وہ شامل ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا کے اندر امن و امان کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور ایک دوسرے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تک ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم منہج سلف کو پہلے سمجھیں اور پھر اس کی اتباع کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس منہج کو سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جو تعلیم دی تھی وہ ہر باب کے اندر تعلیم تھی. بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس تعلق سے بھی خبر دیتے. یہ دین مکمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. لیکن اس دین کو سمجھنا کیسے ہے؟ ضروری ہے کہ ہم اس کو پہلے سمجھیں. اس دین کے نصوص کو، کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنے کے لیے آزاد نہیں ہیں ہم.
بلکہ صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین نے جس طریقے سے اس دین کو سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھنے کے ہم پابند ہیں۔ اگر کوئی شخص کتاب و سنت کی کسی نص کی ایسی تعویل کرتا ہے یا ایسا معنی بیان کرتا ہے جسے صحابہ نے نہیں سمجھا ہے، جسے تابعین نے نہیں سمجھا ہے، جسے تبع تابعین اور بعد کے آنے والوں کو نہیں سمجھا ہے، تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ابھی گزشتہ اسی ہفتے صحیح بخاری کی ایک حدیث گزری طلبہ کے سامنے، حدیث کا جو لفظ ہے جس سے بہت سارے لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن اس بات کا ڈر ضرور ہے مجھے کہ تم دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور دنیا داری تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی۔ اس حدیث سے، اس صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ اپنے خود ساختہ فہم سے سمجھنے کی کوشش کی اور معنی بیان کرنا شروع کیا کہ اس امت کے اندر شرک نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی شخص کلمہ لا الہ کا اقرار کرنے والا ہے چاہے کچھ بھی کرے، وہ شرک اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے آپ پائیں گے بہت سارے ایسے بھائیوں سے میری خود ملاقات ہوئی ہے، وہ کسی قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، کسی دوسرے سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں جو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ جب ان سے آپ کہیں کہ بھائی یہ شرک ہے تو کہتے نہیں، یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت شرک کے اندر مبتلا ہوگی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ کیا حقیقت میں اس حدیث کا یہی معنی ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ آپ صحیح بخاری کی جو شروحات ہیں آپ اٹھائیں، فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، علامہ عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کی ارشاد الساری، اس طرح اور بے شمار جو صحیح بخاری کی شروحات ہیں۔ کیا کسی نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس امت کے اندر شرک ہو ہی نہیں سکتا، اور چاہے مسلمان کسی قبر کے اوپر جا کے سجدہ ہی کریں، اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگنے کی ہے وہ کسی دوسرے سے ہم طلب کریں تب بھی شرک نہیں ہو سکتا؟ کیا کسی نے یہ معنی سمجھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پوری امت کے اندر سلف صالح میں سے کسی نے معنی بیان نہیں کیا۔ تو اس سے صرف آپ کو مثال کے طور پر یہ سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص کو خود ساختہ فہم سے ہم سمجھنے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی، تابعین، تبع تابعین نے جو سیکھا وہی فہم معتبر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سلف صالحین رحمہ اللہ کے منہج پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور کتاب و سنت کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح انہوں نے سمجھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے منہج پر اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.